السلام علیکم، پاک وائس ٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 12 کی طرف۔ واجد اکرم ایک معروف بزنس مین تھے۔ دولت ان کے گھر کی باندھی تھی۔ 3 بیٹیوں کے بعد اللہ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا۔ رمشا شروع سے ہی کافی نخریلی اور ضدی بچی تھی۔ کچھ لاڈ پیار نے اسے بلا کا نازک مزاج بنا دیا تھا۔ گھر کے ہر فرد سے لے کر نوکروں تک وہ سب پر حکم چلاتی تھی۔ مجال تھی کہ کسی کی کہ کوئی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کر دے۔ نوکر چاکر 24 گھنٹے ارد گرد پھرتے تھے۔ وہ مغرور اور تنگ مزاج ہوتی چلی گئی۔ ایک خرابی اس میں یہ بھی تھی کہ وہ بے حد منتقم مزاج تھی۔ جب تک بدلہ نہ لے لیتی اسے چین نہیں پڑتا تھا۔ اگر کوئی اسے جھڑک دیتا، ڈانٹ دیتا یا پھر دل دکھا دیتا، وہ رمشا ہی کیا جو کسی کو معاف کر دے، بدلہ لے کر ہی اس کے سینے میں ٹھنڈک پڑتی تھی۔ اپنی توہین اور بے عزتی تو کسی بھی صورت اس سے گوارا نہیں ہوتی تھی۔ اس کے عادتوں کے بدولت ممی کو ہر وقت خدشات لاحق رہتے تھے کہ نہ جانے اگلے گھر جا کر اس کا کیا بنے گا۔ بیگم واجد بلا کی نرم مزاج خاتون تھی۔ اس طرح واجد صاحب بھی بے حد شریف آدمی تھے، اپنے سوسائٹی کے لوگوں سے بے حد مختلف۔ تینوں بیٹیوں بھی ذہین اور فرمانبردار تھی۔ البتہ بیٹی کی وجہ سے کئی مرتبہ وہ دل محسوس کر رہ جاتے تھے۔ کافی عرصہ تک وہ رمشا شادی کے نام سے بھاگتی رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک PAF کے افیسر کا نام لیا تھا۔ واجد صاحب جو اس کے شادی کے لیے سخت بے چین تھے، فوراً ہی رضامند بھی ہو گئے۔ چھان بین سے پتہ چلا کہ لڑکا نہ صرف تعلیم یافتہ ہے، مہذب اور خوبصورت ہے، بلکہ بہت اچھا شریفانہ پس منظر بھی رکھتا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ لڑکا رمشا کو پسند نہیں کرتا، مگر رمشا ہر صورت اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تب بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ دونوں میاں بیوی عبد کے گھر چلے گئے تھے۔ اب جبکہ بات طے ہو چکی تھی تو لاڈلی بیٹی کو گھر بار والے دیکھنا اس کی اولین خواہش تھی۔ اس دن بھی اسے ناشتے کی میز پر نہ دیکھ کر بیگم واجد اس کے بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ رشی میری جان، اٹھ گئی ہو تو سب کے ساتھ ناشتہ کر لو۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں تنہا ہی ناشتہ کرتی ہوں، پھر بھی مجھے بلانے چلی آتی ہیں۔ وہ لاڈ سے ماں کے گلے میں باں نہیں ڈال کر بولی، تو کبھی ہمارے ساتھ بھی دے دیا کرو، لنچ بھی اپنے روم میں یا کبھی فرینڈ کے ساتھ، بریک فاسٹ بھی اکیلے کرنا، ڈنر کے وقت بھی مرضی سے یہ ڈائننگ روم میں آتی ہو۔ بیٹا تمہارے پاپا کی خواہش ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، گپ شپ کیا کرو، بھابیاں ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، کبھی انہیں بھی ٹائم دے لیا کرو، سب تمہارا پوچھتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ ان سب کو کپنیاں بور کرتی ہیں، اس نے کافی نخوت سے کہا۔ تو پھر کس کی کپنی پسند ہے؟ ان کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ کسی کی بھی نہیں، اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ عبد کی بھی نہیں، وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہوں، رمشا چونکی، عبد کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ عبد ہی تو بیچ میں ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما۔ وہ تو ہے، کیا خیال ہے عبد کو لنچ پر بلائے؟ بہت دن ہو گئے اس نے ادھر کا چکر نہیں لگایا۔ بیگم واجد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس کی پلاننگ چل رہی تھی ان دنوں، لنچ پر تو نہیں آ سکے گا۔ رمشا نے سوچتے ہوئے جواب دیا، مشقیں تو سارا سال چلتی ہیں، اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، لنچ نہ صحیح ڈنر صحیح میں خود اسے فون کرتی ہوں، پھر منع بھی نہیں کر سکے گا۔ رمشا کے حوالے سے عبد انہیں بے انتہا عزیز ہو گیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ شانے اچکا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آئی تو ممی کو ابھی تک وہیں
بیٹا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اب سے بات ہو گئی ہے، رات کو وہ آئے گا۔ انہوں نے مسکراتی ہوئی بیٹی کو اطلاع دی تھی، مگر رمشا کے تصورات پہلے جیسے تھے، بالکل سپاٹ۔ کبھی کبھی تو انہیں بیٹی کے انداز غیر فطری لگتے تھے، وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی یا پھر خود کو مختلف ظاہر کرتی تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ہمیشہ بیٹی سے دوستانہ انداز میں بات کرتی تھی۔ روز تو ملاقات ہوتی ہے، رمشا لاپرواہی سے بولی۔ بیٹا روز روز ملنا کچھ اچھا نہیں ہوتا، شادی کے بعد ساتھ ہی تو رہنا ہوتا ہے، تمام عمر پوری زندگی ایک دوسرے کو جاننے کے لیے پڑی ہوتی ہے۔ وہ بے ارادہ اسے ٹوک گئی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اگلے قسط میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔